بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کون کون سے معجزات عطا کیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت سن کر پہاڑ اور پرندے آگ کے ساتھ مل کر تسبیح کیوں شروع کر دیتے تھے؟ آپ لوہے سے ایسی چیزیں کس طرح بنا لیتے تھے جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زرہوں میں کیا فرق تھا؟ دو بھائیوں کے درمیان کیا فیصلہ ہوا؟ ایک کے پاس ایک دمبی اور دوسرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز اور سب سے محبوب روزہ۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا بن یعقوب سے جا ملتا ہے۔ آپ چھوٹے قد کے تھے، آنکھیں نیلی، بال ہلکے اور دل کے صاف شفاف تھے۔ آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر یکجا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے معجزات ظاہر فرمائے۔ آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جسے زبور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت آواز والے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ آپ ان کی قرات توجہ سے سننے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو بھی ایک معجزہ بنا دیا، اور وہ ایسے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے، پہاڑ ان کو سن کر آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے، اور جب پرندے یہ آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی معجزات سے انہیں نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا۔ آپ لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں۔ آپ لوہے سے زرہیں بنا لیتے تھے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں ہوتی تھی، لیکن وہ تختیوں کی مانند ہوتی تھی۔ ان کو سینے اور کمر کی طرف لٹکا لیا جاتا تھا، لیکن ان کا بوجھ بہت ہوتا تھا۔ آپ نے لوہے کی کڑیاں اور دائرے بنا کر ان کو خاص انداز میں جوڑ جوڑ کر زرہیں تیار کی۔ یہ بہت ہلکا لباس تھا اور پورے جسم کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا تھا۔ زرہیں بنانے کے موجد حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو بہت مضبوط کیا، آپ کو زبردست فضائل اور معجزات سے مالا مال کیا۔ آپ لوگوں کے درمیان نہایت عادلانہ فیصلے فرماتے تھے۔ آپ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی اور قاضی بھی۔ آپ کی حکومت کے متعلق کئی احکامات نازل ہوئے۔ ایک حکم عجیب انداز سے آیا، ہوا یوں کہ آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ عبادت کے لیے ایک جگہ بنوا رکھی تھی۔ دن میں فیصلے کرتے، رات کو عبادت۔ جب عبادت کرتے تو کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ 2 آدمی بغیر اجازت اندر آ گئے۔ دروازہ بند تھا، لیکن وہ دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ آپ ڈر گئے کہ کہیں حملہ آور نہ ہو۔
وہ کہنے لگے آپ خوف نہ کیجیے، ہم مقدمہ کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور نا انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دے، اور یہ مجھ سے برے طریقے سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری دمبیاں چرنے جاتی ہیں تو اس اپنی ایک دمبی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرو۔ جب میری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ آنے جانے لگ گئی تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ میری ہے، اب میں خالی ہاتھ ہوں، اس طرح میں اس کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا، پہلے آپ میری بات تو سنتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً بھاگ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے فوراً توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اس طرح داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق فیصلے کرنے لگے۔ اللہ کے ہاں ان کا احترام اور اکرام اور بڑھ گیا۔ آپ کثرت سے روزے رکھتے اور خوب عبادت کرتے۔ آپ اس وقت تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے محبوب روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ رات کا آدھا حصہ نیند فرماتے، اس کے بعد تہائی رات قیام کرتے اور رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ لڑائی میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ اس حدیث میں نفل نماز یعنی نماز تہجد اور نفلی روزے کا ذکر ہوا ہے۔ بہرحال یہ وہ صفات ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث رسول میں آئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ بہت شکر گزار تھے، اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام میں جیسی دیگر بہت سی خوبیاں تھیں، وہاں ایک بہت عظیم خوبی یہ تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک دھرم بھی سلطنت کے بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بوجھ خود اٹھاتے تھے اور اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے، صحیح بخاری میں ہے، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے
روزی کھایا کرتے تھے۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ میں بیت المال پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، جس سے وہ زرہیں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کتنی عمر مبارک پائی، اس میں اختلاف ہے، چنانچہ اس کے متعلق مورخین کے اقوال کے علاوہ کوئی مستند بات نہیں ملتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن اچانک ہوئی۔ وہ ہفتے کے دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندے قطاریں باندھے ان پر سایہ کیے ہوئے تھے کہ اچانک اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے فرزند انجمن نے امور سلطنت کو سنبھال لیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔